ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں جب بولتا ہوں رک جاؤ تھوڑا رک جایا کرو, کوئی بیچ میں آ گیا تھا میں تو رک گیا نا بھائی, اسی لیے تو بولے میں سمجھا میرے کو روک رہے ہیں, میں تو پھر رک گیا تھا نا جب مجھے پتا آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں. جی تو میں 30 سیکنڈ بولا, 30 سیکنڈ میرا باقی ہے. اچھا ایک بات میں تم کو چھوٹی سی بول دوں, تمہارا سوال جو ہے نا ہمیشہ تم کو پتا ہے کہ آدمی ایک چھوٹا سا سوال کرے گا, اس کے جواب کے لیے وقت چاہیے رہتا ہے. تم سوچتے ہو کہ وہ 1 منٹ میں اس سوال کا وضاحت کر دے گا, پوری جواب دے دے گا, تو کیسے ہوئے گا؟ مکمل بات تو ہونے دیتے نہیں. تم میری وضاحت تھوڑی, میں جواب مانگ رہا ہوں, وضاحت نہیں ہے. آپ دو چیزوں جواب ہمیشہ بھائی میں کیا بول رہا ہوں, آسان سا مسئلہ میں ہے. ایک سوال کرتا ہوں, تم اسلام کو کیسے مانتے ہو تو ہم بولتے ہیں قرآن. میں ایک سوال کرتا ہوں, اب وہ قرآن میں ایک سوال کرتا ہوں کیسے وہ وضاحت میں آئے گا, سمجھے؟ سنو میں کیا بول رہا ہوں, میں ایک سوال کرتا ہوں آدھے منٹ میں, لیکن تم اس کا جواب آدھے منٹ میں نہیں دے سکتے ہو کیوں؟ سوال چھوٹا ہوتا ہے, جواب بڑا ہوتا ہے. 5 سیکنڈ میں دے دوں گا آپ کا جواب. چلو ٹھیک ہے, میں تجھے یہ بتاؤ, جواب دوں گا. میں تم کو سوال کرتا ہوں, نہیں میں تم کو اصول سمجھاتا ہوں. میں تم کو سوال کرتا ہوں, ہندوستان میں شہر کتنے ہیں, ان کے نام بتاؤ. اب 1 سیکنڈ میں اس کا جواب دے سکتے ہو؟ بھائی فرضی سوالوں کے جواب نہیں دیتے نا اہل سنت. فرضی سوال نہیں, میں یہی بتا رہا ہوں. یہ کون, چلو مجھے یہ بتاؤ, کون سے صحابی نے پوچھا یہ سوال؟ فرضی نہیں. میں کیا بول رہا ہوں, مجھے یہ بتاؤ. دیکھیے سمجھا رہا ہوں, مراد ہمارے وہاں فرضی سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے. آپ کے میں تم کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ سوالات چھوٹے ہوتے ہیں, اس کے جوابات بڑے ہوتے ہیں. تو بھائی ایسی فرضی مثال کے طور پر میں مثال تم کو دیتا ہوں, چلو دیجیے نا. ہاں چلو دین کے معاملے میں دیتا ہوں. میں تم کو بتاتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ حدیثوں کی کتابیں کتنی ہیں, ان کے نام بتاؤ اور ان کے مصنف کے نام بتاؤ. بھائی حدیث میں نے 5 سیکنڈ میں سوال ختم کر دیا, تم 5 سیکنڈ میں سب کے نام گنوا سکتے ہو؟ نہیں, حدیثوں کی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں اور ان کے بہت سارے نام گنوا سکتے ہو. 40,000 راوی ہیں محدثین کے. اب وہ تحقیق کر کے پوری بتانا پڑے گی. دے دیا جواب تو آیا نا, مطلب کہ تم کو ٹائم چاہیے نا جواب پورا دینے کے لیے. میں نے مختصر سے جواب, یہ اصول سمجھو, میں نے مختصر سے جواب سمجھو نا. آپ کی سمجھ میں آیا کہ میں نے کہا کہ حدیث تو کتابوں کے نام کیا کیا ہے. نہیں تو نام کیا کیا وہ میں نے بولا ہی نہیں نا کہ مجھے معلوم ہے. میں نے چیک کر کے بتاؤں گا نا, جواب تو دے دیا نا میں نے. ہاں تو ٹائم لگے گا تم کو جواب دینے میں. اگر تم لگے گا نا, لیکن میں جواب تو مختصر دے دیا نا. میں پوچھا ماں مجمل جواب دیا, آسان سی مسئلہ پوچھا نا کہ جو امام ہے یا تمام لے لیتے ہیں. میں اس کی وضاحت تھوڑی طرف کر رہا ہوں. میں ہاں تو میں تم نے مجمل جواب دیا نا, مفصل نہیں دیا. تو میں یہ تم نے مجمل جواب دیا حدیث کے بارے میں, مفصل نہیں دیا, اور تم مجھ سے مفصل جواب طلب کر رہے ہو. فرمائے تھے ماں انا علیہ وصحابی, ایسا کہا تھا کہ جو امام صاحب بتائے ویسے لینا. ماں انا علیہ وصحابی یہ امام صاحب نے کیسے بتایا؟ نہیں, اللہ کے نبی نے یہ فرمائے تھے کہ میرے ماں انا علیہ وصحابی ویسے لینا جیسے تمہارے امام کو ہی سمجھائے. یہ مطلب یہ اللہ کے امام صاحب کیسے لیتے تھے وہ تو بتاؤ. امام صاحب کے نام لے رہے, امام صاحب کیسے لیتے آیا نہ بولے, اس کے بعد بات کریں گے نا اپن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عام لوگوں کے لیے, سب کے لیے فرمایا تھا. یہ کوئی فرمایا تھا میرے امام نے جیسا کہا ویسے لینا. 100-150 سے زیادہ کتابیں ہیں, اس لیے ہمارے کوئی امام فکس نہیں ہے. ماں انا علیہ وصحابی کی جو بات صحیح حدیث سے آج ہم لے لیتے ہیں. آسان سی, آپ کے یہاں کیا مسئلہ ہے وہ آپ جواب دیجیے. آپ سے امام صاحب نہیں لیتے. ہاں وہ میں نے تمہارا پڑھا, تم نے لکھا تھا کہ اصحاب کرام کے اندر بھی تم نے 2 جماعتیں بنائی, ایک رویت والی ایک تربیت والی. اور جو رویت والی جماعت تھی فرماتے ان کے اندر وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے اپنے. ارے تم نے اپنے موقع تم نے بیان کیا تھا. میں نے نہیں بتایا, محدثین نے بتایا رویت والے صحابہ الگ ہوتے ہیں, تربیت والے الگ ہوتے ہیں. آپ جہالت میرے پہ مت آپ کی. اللہ کی قسم کھا کے تم کہتا ہوں یہ مجھے حوالہ دے دو کہ رویت والے صحابہ اور ہوتے ہیں. کتاب ہماری یزید بن معاویہ کتاب خریدے نا, اس میں ہم نے پوری صحابہ کس کو کہتے ہیں بتائے نا پورا. رویت والے صحابہ الگ ہوتے ہیں اور تربیت والے صحابہ الگ ہوتے ہیں. رویت والے صحابہ جو ہیں تربیت والے کہلاتے ہیں, اور رویت والے صحابہ وہ ہوتے ہیں جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. یہ کس محدثی نے فرق بیان کیا ہے؟ مثال کے طور پہ بتائی گئی تھی, جیسے ایک بیٹا ہوتا ہے اصلی اور پاگل ہو گئے ہو, سمجھے نا. اب جس نے حضرت علی کو شہید کیا وہ کون ہے آپ کے یہاں؟ قیاسی بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں رویت والے صحابہ. یہی تو ہے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ قیاسی بات بول دیے کیوں اس کو. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ رویت والے صحابہ اور ہیں جو اللہ کے نبی کو دیکھا, صحابی کا شرف ان کو حاصل ہے. لفظ صحابی سے وقت متصل لوگ یہی کھا جاتے کہ اصحاب صحابی کا شرف ہو جاتا ہے. جس میں جو صحابی ہم کہیں ان کا نام معلوم ہے آپ کو کون ہے وہ؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہو. اچھا تو رویت پھر صحابی رویت والا الگ کیسے ہو گیا؟ صحابہ ایک ہی معنی ہے. عموم میں جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, ایک آدمی آیا میرے پاس پڑھا, 12 سال پورا پڑھ کے کلیئر ہو کے نکلا, گریجویٹ کر کے یہ اسٹوڈنٹ. ایک آدمی آیا ایک دن ایڈمیشن لیا, دوسرے دن سے نہیں آیا, تو اسٹوڈنٹ تو وہ بھی کہلائے گا, اسٹوڈنٹ یہ بھی کہلائے گا.
اب وہ صحابی کہلائے گا وہ. تو گریجویٹ کو کوئی بول دے گا ایک دن اسٹوڈنٹ والے کو گریجویٹ بنا دے گا تو بیوقوف کہلائے گا. تو ویسے ہی وہ روایت والے صحابہ کی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے, تربیت یافتہ صحابی کی روایت کو مرسل نہیں کہا جاتا. تمہارے تم کو پتہ سمجھتا ہے صحابی کی روایت ہوتی ہے, تم کو معلوم ہے؟ ایک منٹ رویت والے صحابہ کی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے. ارے بیوقوف, جب صحابی روایت میں ہوگا تو مرسل کیسے ہوگی؟ ارے تو یہی نا محدثین کا اصول ہے نا, تم کو قیاسیوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا نا, مرسل کیسے ہوگی؟ اگر روایت صحابی تک پہنچ رہی ہے تو وہ تو موقوف ہوگی. سنیں نا, میں نہیں بول رہا ہوں نا, یہ تو محدثین بول رہے ہیں. اب آپ کو نہیں قیاسیوں کو گھر میں بیٹھ کے قیاس کرو گے تو کہاں سمجھے, کتابیں پڑھو. کون سے محدثین نے بولا ہے یہ صحابی سے روایت مرسل ہوتی ہے؟ میں بتاؤں گا نا کس سے مرسل ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی, لیکن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہاں تو مت ابھی تمہارے ڈونیشن آ گیا اس پر. میں کہتا ہوں جب روایت صحابی تک پہنچتی ہے تو موقوف ہوتی ہے, مرسل کیسے ہو جائے گی؟ آسان سا سوال تھا, حضرت علی کو جس نے شہید کیا اس کا نام کیا ہے, وہ کون ہے آپ کے نزدیک؟ صحابی ہے, کون ہے؟ عجیب بات ہے. سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ سیدنا علی تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے پوچھا گیا کہ حضرت جو وہاں جو قتل ہو رہے ہیں لوگ یہاں قتل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دونوں جنت میں جائیں گے, دونوں صحابی میں شمار ہیں. اب جنگ سننا, جنگ سیدنا علی ہوئی نا, آپ جواب چنا دیتے ہو اس لیے میرے کو غصہ آتا ہے. پھر کیوں ہمیشہ تم گندم چنا کی شہید کیا آپ اسے صحابی مانتے ہو؟ میں نے حضرت علی کو شہید کس نے کیا, وہ صحابی کیسے ہے؟ تو پھر تمہارے نزدیک ابن ملجم کو آپ صحابی کیوں نہیں مان رہے اپنے اصول سے؟ کیسے ہم اس کو صحابی مانیں گے؟ وہ صحابی کیسے ہوا؟ کیسے؟ تو آپ کیا صحابی ہونے کا کیا طریقہ؟ صحابی کی تعریف کیا ہے تم کو پتا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا ہو, یہ اس کو صحابی کہتے ہیں. عبد الرحمان بن ملجم جس نے شہید کیا تھا وہ کیسے صحابی کہلائے گا؟ تو اس کا حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا؟ ارے حالت ایمان پہ باقی رہا, حالت ایمان سے اس کا انتقال ہوا. محدثین اس کے صحابی ہونے پر اتفاق کرتے ہوں. عبد الرحمان ابن ملجم نے کون سا کفر کر لیا؟ حضرت سیدنا علی کو شہید کیا, مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی. کفر ہے. اللہ اکبر, مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی, وہ صحابی کیسے کہلائے گا؟ تو اتنے سارے 10,000 صحابی جنگ صفین میں حضرت علی نے شہید کیے, ادھر سے حضرت معاویہ نے شہید کیے, حضرت عائشہ کی طرف سے 5,000 شہید کیے گئے, ادھر سے 5,000 شہید کیے گئے. تو یہ سب تمہارا مطلب یہ ہے, تمہارا مطلب یہ ہے کہ امی عائشہ, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں کی جو جنگ ہوئی اس میں تمہارا موقف کیا ہے کہ ایک صحابی ایک غیر صحابی ہے؟ آپ نے ایک اصول طے کیے کہ کسی جاہل آدمی, ہم تو کہتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں, سیدنا علی بھی جنتی ہیں. تم کہہ دو کہ ایک جنتی نہیں ہے, بولو نا مسئلہ کیا بتائے؟ اس میں تو صحابی کو شہید کرنے والا کفر کرتا ہے نا, آپ کا اصول ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صحابی کا شرف حاصل نہیں رکھتا, وہ صحابی کیسے ہو جائے گا؟ ارے اللہ کے نبی کے صحابہ کو شہید کر دیا. ملجم نے کفر کون سا کیا جو ایمان کی حالت تو باقی نہیں رہا؟ میں کہہ رہا ہوں جس اور محدثین کا اتفاق اس پر ہے کہ صحابی وہی کہلائے گا. آپ میں نقل کیے نا اس کو, جو صحابہ کی کتاب ہے اس میں اس کا ذکر ہے نا عبد الرحمان ابن ملجم کا. اچھا میری ایک سوال کا جواب دو, تم کو اصول اثر کا علم نہیں ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی کی جنگ ہوئی نا, سنو, امی عائشہ سیدنا علی کی جنگ ہوئی کہ نہیں؟ ہاں بولیے نا. یہ منطق مت مارو ادھر. نہیں منطق نہیں, میں تم اس میں سے رویت والی صحابی کون ہے, تربیت والا کون ہے؟ آپ نے جو صحابی کی تعریف بتائی, میں دونوں کو آپ سے کہتا ہوں. امام ابو حنیفہ نے صحابی کی تعریف بتائی. نہیں میں تم کدھر سے؟ اب تم اس سے بھاگو گے, مجھے معلوم ہے. کون ہے؟ آپ نے عبد الرحمان ابن ملجم ایمان کی حالت پہ نہیں رہا تو آپ کو ثابت کرنا. میں اس کو صحابی نہیں مانتا, اس لیے کہ محدثین نے اس کو صحابی نہیں لکھا ہے. اصول میں تو پھنس گئے نا تم نے خود اصول میں ایسے اصول میں پھنس گئے. ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا, جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, ایمان پہ باقی رہا, ایمان پہ اس کا انتقال ہوا ہو. عبد الرحمان ابن ملزم کو کسی نے صحابی نہیں لکھا ہے. ایک محدث دکھا دے صحابی لکھا ہو کسی نے, دکھا دینا. ارے وہ بات کی بات ہے نا, پہلے بتائے کیا بات کی بات ہے؟ اللہ کے نبی تم عبد الرحمان اللہ کے نبی کو دیکھا کہ نہیں؟ کس محدث نے لکھا؟ ارے وہ بات کا مسئلہ ہے نا, وہ تو ہمارا ہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے نا, رویت والے صاحب اور حقیقی صحابہ. ارے وہ صحابی ہوگا ہی نہیں, صحابہ کی اندر کوئی تخصیص نہیں. ثابت کرنے بیٹھ گیا نا, مسئلہ تو تمہیں اپنا دیکھو منطق نہیں, ہم ایسی باتیں کرو گے. رویت والے صحابی, تربیت والے صحابی, یہ تخصیص کسی محدث نے کی ہو. میں تم کو ایک حوالہ مانگتا ہوں, تم سے
चैलेंज करता हूँ, एक हवाला दिखा दो। अच्छा एक बात बताइए, एक हवाला, एक मैं तो एक हवाला, सुनिए ना, आपने जो एक हवाला मुहद्दिस वाले सहाबी और तरबियत वाले सहाबी मुख्तलिफ होते हैं, एक हवाला दे दे, मैं मान जाऊंगा देखो। चल, अरे सुनिए, आपने कहा कि अल्लाह के नबी भागो मत अभी, एक हवाला। मैं वही नहीं, आपके वही तारीफ पर ही आप भाग रहे हैं, घबरा गए आप शायद। मैं घबरा गया, मैं कहता हूँ किस मुहद्दिस ने कहा तो बोलो। आप आइए यजीद बिन मुआविया, उसमें आप पढ़िए तो सही, आपकी तबीयत क्या लिखा है तुम्हारी किताब? तुम्हारी किताब में अंधे मुकल्लिद में मुहद्दिस की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे मुल्ला मुहद्दिस हैं, हवाला बोलो जिसने कहा हो। अरे हमारी यजीद बिन मुआविया किताब पढ़ते ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इसी एक मुहद्दिस से दिखाओ जिसने कहा हो कि रुयत वाले सहाबी अलग होते हैं, तरबियत वाले सहाबी और अलग होते हैं, या कोई किताब हो जिसके अंदर तकलीफ हो रुयत वाले सहाबी के, तरबियत वाले सहाबी से। तुमने अकीदे चोरी किए, अकीदे शिया से चोरी किए, ये शिया मसला लगता है। देखो मसला सहाबी बयान करे, अरे घबराओ, उसको तुम कहते हो कि जब तुम्हारे मौक़िफ़ से फिट होता है तो तुम उसको कहते हो कि ये मसला जो है सहाबा से साबित है। अरे एक और जब तुम्हारे मौक़िफ़ पे फिट नहीं करता तो वही सहाबी तुम्हारे नजदीक जो है रुयत वाला बन जाता है। एक मिनट सहाबी पे आ जाओ ना, चलो आ जाओ ना एक मिनट पे, लेकिन भागना मत मंतिक से। क्यों भागूं, भाग तो जनाब आप रहे। हाँ चलो, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल है छोटा सा। जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखे और उसका इंतकाल उसी हालत में हो जाए, ईमान की हालत में, तो वो सहाबी। अब ये कौन सा सहाबी आपके वहाँ, हकीकी सहाबी है ये रुयत वाला? चलिए आप रुयत वाला एक मिनट में देखो। हाँ अब मैं बोलूँ, मेरे नजदीक, क्या तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक सहाबी की तारीफ सिर्फ एक ही है, उसमें फर्क रुयत और जो तरबियत वाले का फर्क वो तुमने शिया से चोरी किया होगा, लेकिन हमारे नजदीक सिर्फ एक ही सहाबी की तारीफ है जो तमाम मुहद्दिसीन ने की है। और मैं तुमको चैलेंज से कहता हूँ, तुम एक मुहद्दिस से फर्क दिखा दो कि रुयत वाला अलग होता है और तरबियत वाला अलग होता है। जब बात तुम्हारे मौक़िफ़ पे आती है तो कहते हो ये सहाबी तरबियत वाला है, ये तुम्हारे कयासी जवाब आते हैं। मुहद्दिसीन ने इसकी कोई तखसीस नहीं की, रुयत वाले साहबा इतने सारे थे, तरबियत वाले इतने सारे थे। कोई दिखा सकते हो मुहद्दिस मुझे एक कौलवी? हेलो, भाग गए? अरे आपका एक मिनट का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, हो गया कि नहीं? लो बताओ मुझे। एक हवाला तो खाली, एक हवाला हो गया भाई। सवाल ये था, आप वो पहले सवाल से चले, खैर मसला नहीं, मान आलाई वसाबी। आपने कहा कि सहाबी उसे कहते हैं कि जिसने नबी को ईमान की हालत में देखा और उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ। ये तारीफ आपने इमाम अबू हनीफा से सीखे, किससे सीखे आपने? इसकी वजाहत नहीं की। ये तारीफ पर इत्तेफाक है। मुनाफिक कहते हैं ना उसको, जो बीच में बोले मैं इंतजार कर रहा था ना। तो आपके वहाँ सहाबी की यही तारीफ है या कुछ और भी तारीफ है मुहद्दिसीन ने की है? इसी पर इक्तिफा कर लिया आपने। एक चीज, अब एक आदमी, एक सहाबी ऐसा है जो ईमान की हालत में तो है, उसका खात्मा ईमान की हालत में हुआ, लेकिन वो नाबीना है, तो उसे आप क्या मानेंगे? सहाबी मानेंगे या नहीं मानेंगे? जवाब दीजिए। हो गया, हो गया। हाँ नाम मेरा कहना सिर्फ साफ तौर से ये है कि मुहद्दिसीन ने इत्तेफाक जिस पर सहाबी होने का किया है, मैं उसको सहाबी तस्लीम करता हूँ। और उन्होंने मुहद्दिसीन तारीफ सहाबी की एक ही की है, वो ये कि जिसने हालत ईमान में अल्लाह के नबी को देखा हो और इस पर इत्तेफाक हो कि वो ईमान की हालत से दुनिया से गया हो। ये तमाम मुहद्दिसीन की एक ही तारीफ है। इसके अलावा कोई तुम्हारी पास तारीफ हो रुयत वाली अलग और तरबियत वाली अलग, ये कोई किताब हो जिसमें बैनुल फर्क़ैनी तरबियत वाले सहाबा और रुयत वाले सहाबा की तखसीस हो, अलग अलग सहाबियों के नाम हो, ये रुयत वाले थे, ये तरबियत वाले थे, एक किताब या एक कॉल किसी मुहद्दिस का पेश कर दो, मैं तुम्हारी तारीफ को तस्लीम कर लेता हूँ। चलो जज़ाकल्लाह, मैं 2 मिनट में आपको फोन कर रहा हूँ निकाल के। हाँ, ओरिजिनल